کر لیا. مشتاق صدر صاحب نئی نسل کے ایسے بہت ہی کمال کے شاعر ہیں, اس وقت بہت اچھا کر رہے ہیں, جدید اردو میں بہت کام کر رہے ہیں, اور ساہتیہ اکیڈمی انہیں بتا دی کہ ہمارے دشمن ہیں, وہ ادھر رہتے ہیں, ادھر رہتے ہیں. اب مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ایک کا گھر ہو دوسری طرف اس کا گھر ہی نہیں ہونا چاہیے. کافی کام کر کے گئے نا بھیا. بہرحال میں بہت ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں مشتاق صدر صاحب سے کہ تشریف لائیں. ہم سکتے ہیں. بہت شکریہ رنجیت صاحب. پاپولر ملیٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ پاکستان سے ہمارے دو شعراء یہاں تشریف لائے ہیں, عزیر صاحب اور قاسمی صاحب, اور اس کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے صفدر بھائی اور ہمارے علی برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اور راجن صاحب ہندی کے اہم شاعر, اور ڈاکٹر بریزا صاحب اور پاپولر ملیٹری صاحب, ہم سب کے کرم فرما. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے جو اس عہد کے, کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس عہد کے بڑے جو شاعر ہیں ہندوستان اور پاکستان میں, اس میں قاسمی صاحب کا شمار ہوتا ہے. بنگلور میں ایک عالمی مشاعرے میں ان کے ساتھ کچھ کلام پیش کرنے کا موقع ملا تھا, اور آج یہاں پر میں جشن ادب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے. گو کہ کم لوگ ہیں, لیکن کم لوگوں میں ہی شاعری سنانے میں مزہ آتا ہے. موسیٰ رضا صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے اس عہد کے ایک دانشور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور ان کی موجودگی, یعنی ایک شعر جو ہے صفدر صاحب تک پہنچ جائے اور ایک شعر موسیٰ رضا صاحب تک پہنچ جائے, میں سمجھوں گا کہ پورا ہندوستان کا وقت ہے. شاہ سلطنت نے کہا تھا کہ دھواں دل سے اٹھے چہرے تک آئے نور ہو جائے. دھواں دل سے اٹھے چہرے تک آئے نور بن جائے, بڑی مشکل سے آتا ہے یہ فن آہستہ آہستہ. ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں, لیکن شاعری کو محسوس کیجئے گا تو مزہ آئے گا, اور داد دیجئے گا تو اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا. شعر آج کیا قاسمی صاحب جناب کہ آگ جو آپ نے لگائی ہے, آگ جو آپ نے لگائی ہے, میں نے اشکوں سے وہ بجھائی. اور یہ شعر دیکھیے کہ روتا بچہ ہنسا کے آیا ہوں, روتا بچہ ہنسا کے آیا ہوں, آج کی بس یہی کمائی ہے. آگ جو آپ نے لگائی ہے, میں نے اشکوں سے وہ بجھائی ہے, روتا بچہ ہنسا کے آیا ہوں, آج کی بس یہی کمائی ہے. اور شعر دیکھیے پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے دونوں یہ شعر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی محبت کا تماشا نہیں کرتے, ہم اپنی محبت کا تماشا نہیں کرتے, کرتے ہیں اگر کچھ تو دکھاوا نہیں کرتے. اور یہ شعر دیکھیے کہ یہ سچ ہے کہ دنیا کی روش ٹھیک نہیں ہے, یہ سچ ہے کہ دنیا کی روش ٹھیک نہیں ہے, کچھ ہم بھی تو دنیا کو گوارا نہیں کرتے. یہ سچ ہے کہ دنیا کی روش ٹھیک نہیں ہے, کچھ ہم بھی تو دنیا کو گوارا نہیں کرتے. اور یہ غزل کے چند اشعار جس میں وہ دشمن لفظ آ گیا ہے, جس کا ذکر ہو رہا ہے, تو شعر دیکھیے گا کہ ایک شعر مطلب پیش کر رہا ہوں کہ میرے ہونے سے, عزیر صاحب کہ میرے ہونے سے پہلے بھی وہ یکسر تھا وہ یکسر ہے, میرے ہونے سے پہلے بھی وہ یکسر تھا وہ یکسر ہے, اسی کا نام اصبر تھا اسی کا نام اصبر ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ خدایا نیند تھوڑی سی میری آنکھوں کو مل جائے, خدایا نیند تھوڑی سی میری آنکھوں کو مل جائے, کبھی بستر پہ کانٹے ہیں کبھی کانٹوں پہ بستر. خدایا نیند تھوڑی سی میری آنکھوں کو مل جائے, کبھی بستر پہ کانٹے ہیں کبھی کانٹوں پہ بستر ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ یہی اب دشمنوں اور دوستوں میں فرق ہے باقی. دیکھیے شعر دیکھیے صاحب موسیٰ صاحب کہ یہی اب دشمنوں اور دوستوں میں فرق ہے باقی, کسی کے ہاتھ میں خنجر کسی کا ہاتھ خنجر ہے. یہی اب دشمنوں اور دوستوں میں فرق ہے باقی, کسی کے ہاتھ میں خنجر کسی کا ہاتھ خنجر ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ میں مردوں کے نگر میں جی رہا ہوں, مجھ کو جینے دو. میں مردوں کے نگر میں
जी रहा हूँ मुझको जीने दो, कि जिंदों के नगर में जो भी लम्हा है वो महशर है, कि जिंदों के नगर में जो भी लम्हा है वो महशर है। और सफदर साहब इस शेर को ज्यादा महसूस करेंगे कि बदल जाती है मेरी बात ही उन तक पहुंचने में, बदल जाती है मेरी बात ही उन तक पहुंचने में। यहाँ तो लफ्ज भी शद्दर सदर, मानी भी शद्दर है। बदल जाती है मेरी बात ही उन तक पहुंचने में। और एक गजल के चंद अशार पेश करूंगा, उसके बाद आपसे रुखसत के जुनू में शेर देखिए, कासमी साहब तवज्जो चाहता हूँ और आप सब की, कि जुनू में ध्यान से आखिर फिसल गई कोई शय। शेर देखिए गजल का, कि जुनू में ध्यान से आखिर फिसल गई कोई शय, न जाने किसकी दुआ से संभल गई कोई शय। जुनू में ध्यान से आखिर फिसल गई कोई शय, न जाने किसकी दुआ से संभल गई कोई शय। और ये शेर देखिए, महसूस कीजिए कि अभी अभी मेरी आंखों में कुछ धुआं सा उठा, अभी अभी मेरी आंखों में कुछ धुआं सा उठा, अभी अभी मेरे सीने में जल गई कोई शय, अभी अभी मेरे सीने में जल गई कोई शय। ये शेर देखिए कि बहुत संभाल के रखने की हमने कोशिश की, बहुत संभाल के रखने की हमने कोशिश की, हमारे हाथ से फिर भी निकल गई कोई शय, हमारे हाथ से फिर भी निकल गई कोई शय। और ये शेर देखिए कि मैं जब भी देखता हूँ जिंदगी का पिछला वरक, मैं जब भी देखता हूँ जिंदगी का पिछला वरक, तो ऐसा लगता है दिल में कुचल गई कोई शय। मैं जब भी देखता हूँ जिंदगी का पिछला वरक, तो ऐसा लगता है दिल में कुचल गई कोई शय। हमारी जिंदगी गर्चे थी मुंतशिर पहले, हमारी जिंदगी गर्चे थी मुंतशिर पहले, जो वक्त आया तो सांचे में ढल गई कोई शय, जो वक्त आया तो सांचे में ढल गई कोई शय। ये देखे, न कोई ज़ौक़े तमाशा न कोई रंगे हयात, ये गजल यही सुनाई जा सकती है। न कोई ज़ौक़े तमाशा न कोई रंगे हयात, जरूरतों के बहाने बदल गई कोई शय। हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली में जश्न अदब का ये सेकंड इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल था। दिल्ली में मुनक्किद शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान शायर कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। कुंवर रंजीत सिंह चौहान जनरल सेक्रेटरी हैं जश्न अदब के और एक IT प्रोफेशनल भी। हम शुक्रगुजार हैं जनाब इजाज पॉपुलर मेरिटी साहब के, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ तंज़-मिज़ा के शायर हैं, वो जश्न अदब के सदर हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई के SAP जनाब कैसर खालिद साहब का। कैसर खालिद साहब जश्न अदब के नायब सदर हैं और आजकल मुशायरों में अपनी शायरी के जौहर दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक्किद ये शानदार पोइट्री फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में रॉकी टॉक और बदल लीजिए अपनी दुनिया। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। हमारी ईमेल ID rockytalkmedia@gmail.com। और भी आपको मुशायरे देखने हैं तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर लॉगिन कर सकते हैं।